کہ اللہ نے کہا کہ ہماری خلافت کا پہلا معیار یہ ہے کہ یہ دیکھو یہ آدم ہے، یہ ہمارا پہلا خلیفہ، اللہ کا پہلا خلیفہ آدم، اللہ کا پہلا خلیفہ آدم، اور اب خلافت آگے بڑھ رہی ہے، خلافت آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک بار آواز دی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ اللہ کا دوسرا خلیفہ داؤد۔ یہ پیچھے والے حضرات ہیں میرے ساتھ، ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں، ہاں جب میں گفتگو کروں نا تو دیکھیے بانیان مجلس یہ فاروقی برادران خدا سلامت رکھے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ممبر سے کچھ باتیں ایسی پہنچ جائیں کہ لوگ اپنے اندر حوالہ لے کے اٹھیں، کوئی نہ کوئی معلومات، کوئی فکر آپ کے ذہنوں میں آنی چاہیے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سب میرے ساتھ متوجہ رہیں، متصل رہیں۔ اللہ کا پہلا خلیفہ آدم، کہ جسے اللہ نے لفظ خلیفہ سے یاد کیا، باقی سارے کے سارے اللہ کے خلیفہ ہیں، 1,24,000 اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن جس کو اللہ نے لفظ خلیفہ سے یاد کیا وہ پہلا کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ دوسرا کون ہے؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ تو اللہ کا قائم کردہ، بنا کردہ، نامزد کردہ دوسرا خلیفہ حضرت داؤد۔ اب اللہ معیار بتا رہا، ہمارا پہلا خلیفہ آدم جیسا ہوتا ہے، ہمارا دوسرا خلیفہ داؤد جیسا ہوتا ہے، اور اب آواز دی تیسرا خلیفہ کون؟ ایک بار موسیٰ چلے کوہ طور پر تو جناب ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی، اے میرے بھائی ہارون تو میرے بعد میری قوم پر میرا خلیفہ بن جا، تو میرے بعد میری قوم پر میرا خلیفہ بن جا۔ تو اب پہلی خلافت حضرت آدم، دوسری خلافت حضرت داؤد، تیسری خلافت حضرت ہارون۔ اب یہ اللہ معیار بتا رہا ہے کہ میری خلافت جہاں جاتی ہے وہ علم میں آدم کی طرح ہوتا ہے، سلامت رہے، وہ علم میں آدم کی طرح ہوتا ہے۔ اور اب جناب داؤد، آپ جانتے ہیں جناب داؤد کو، جناب داؤد کے پاس کیا تھا؟ اب میں آپ کو جناب داؤد کی صفت بیان کر رہا ہوں۔ پہلی خلافت کیا ہے کہ ہمارا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ علم میں آدم کی طرح ہوتا ہے، اور دوسری خلافت جناب داؤد کی تو کہا جو عدل میں داؤد کی طرح ہوتا ہے۔ ہمارا خلافت کا معیار یہ ہے کہ جو عادل میں داؤد کی طرح ہو، اور تیسری خلافت جناب ہارون کے پاس، اور جناب موسیٰ کی خلافت جناب ہارون کے پاس۔ تو ہماری خلافت کا ایک معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی نبی کی مثل ہوتا ہے، جیتے رہیں سلامت رہیں آپ، وہ اپنے بھائی نبی کی مثل ہوتا ہے۔ اب یہ تین خلافتیں تو آ گئی، اب چوتھی خلافت بھی تو تلاش کرو۔ پہلی خلافت آدم، دوسرا خلیفہ داؤد، تیسرا خلیفہ ہارون، اور چوتھا خلیفہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ جی چلو بیٹے، توجہ فرمائیے، آپ نے کہا کہ یہ ہے ہماری خلافت کا معیار، اور اب اللہ نے مزید معیارات دیے۔ یہ معیار کس لیے دیا؟ یہ ہم جیسی عوام کے لیے دیا۔ جب بار بار 5-5 سال بعد، 4-4 سال بعد انتخابات شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ نے معیار دیا کہ بھائی ہم نے تمہیں بھیڑ بکریاں نہیں بنایا، یہ تم وہ نہیں ہو کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ان کی طرح ہیں کہ یہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، ہم نے تمہیں بھیڑ بکری نہیں بنایا، ہم نے تمہیں عقل سے نوازا، اور پھر ہم نے تمہیں قرآن جیسی کتاب دے دی اور رسول جیسا شارح دے دیا۔ تو اب قرآن اور اہل بیت سے پوچھتے جانا کہ ہمارا سربراہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا سربراہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو علی نے سربراہی کا معیار عطا فرمایا، اور علی سے پہلے پیغمبر اکرم اپنے دور میں مملکت اسلامیہ کے سربراہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ دیکھیے نبوت و حکومت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، نبوت و حکومت کو الگ نہ کرنا۔ اگر نبوت و حکومت الگ ہو تو حضرت سلیمان کو کبھی بھی حکومت نہ ملتی، یعنی حکومت کے ساتھ شعور خداوندی ہونا بہت ضروری ہے۔ مشکل ہو گئی بات کو ہٹا دیتا ہوں بھائی، شعور خداوندی ہونا بہت ضروری ہے، شعور الہیہ ہونا بہت ضروری ہے، شعور قرآن ہونا بہت ضروری ہے، شعور قرآن ہونا بہت ضروری ہے۔ علی سے پوچھا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ خلافت کا معیار کیا ہے۔
تمہیں بتاؤں کہ سربراہ کسے ہونا چاہیے, تمہیں بتاؤں کہ منتخب کسے کہتے ہیں, اور اگر منتخب کرو تو ایسے کو کرو, اور اگر ایسا نہیں نظر آ رہا تو اپنی رائے کو محفوظ رکھو. اس لیے کہ یہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہے. آپ کی رائے میری رائے کسی کھاتے ہی میں نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, بڑے بھولے بن گئے آپ کی اور میری رائے کسی کھاتے ہی میں نہیں ہے. جو بھائی جان کا دل چاہے, جو بڑے بھائی کا دل چاہے, جسے چاہے بنا دے. لیکن بہرحال ہم معیارات بتاتے رہیں گے, ہم معیارات بتاتے رہیں گے. علی جا رہے ہیں, اور علی چوتھے خلیفہ, چوتھے خلافت کی منزل پر, جو ظاہری خلافت ہے علی کی, اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ علی جا رہے ہیں. اور علی بیٹھ گئے ایک مقام پر چلتے چلتے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ مولا یہ کیوں بیٹھ گئے؟ کہا کہ پاؤں کی جو جوتی ہے اس کا ایک ٹانکا ٹوٹ گیا, خود اپنی جوتی کو سی رہا ہے علی. پیچھے والے حضرات سن رہے ہیں کہ ایسے بیٹھے ہیں تفریح کے لیے آئے ہوئے؟ اپنی جوتی کو. کون علی؟ مملکت اسلامیہ کا سربراہ علی, مملکت اسلامیہ کا سربراہ علی اپنی جوتی بیٹھ کے خود ٹانک رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا اس جوتی میں بہت زیادہ پیوند لگ گئے, بہت زیادہ پیوند لگ گئے, یہ جوتی بہت خستہ ہو گئی ہے, یہ نالین بہت پرانی ہو گئی ہے, تو اسے تبدیل کر لیجئے, کوئی دوسری جوتی لے لیجئے. اب سنیں گے آپ علی نے کیا جواب دیا. میرے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں؟ علی نے کیا جواب دیا. ایک بار علی نے اپنی جوتی اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور اٹھا کر کہا, اے ابن عباس, میری یہ جوتی تمہارے تخت خلافت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. خلافتوں کا ارذل من شس هذه النعل, تمہاری خلافت میری اس جوتی سے زیادہ نہیں ہے, تمہارا یہ تخت خلافت علی کی پیر کی جوتی سے زیادہ نہیں ہے. ہائے ہائے, کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ تھک گئے ہیں تو بھائی دوسری طرف رخ موڑ دیتا ہوں, سنتے جائیں. کہا کہ علی کی جوتی تمہارے تخت خلافت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے, زیادہ وقت رکھتی ہے. کیوں؟ علی نے اس کا جواب دیا, کہا اس لیے کہ تمہارے تخت پر انسان بیٹھتا ہے اور اس جوتی میں عبد خدا کے پاؤں گئے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے, کہا اس جوتی میں عبد خدا کے پاؤں گئے ہیں, یعنی اللہ کا ولی اور اللہ کا قائم کردہ سربراہ, اس کو اپنی عبودیت پر ناز ہونا چاہیے. جملہ پھر آپ نے ضائع کر دیا, پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ دوسرا جملہ کہہ ہی دوں. اللہ کے بنا کردہ سربراہ کو, اور پھر اللہ نے اس کا معیار دیا کہ جو بھی سربراہ بنے اسے اس بات پر ناز ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا خالص ترین بندہ ہے. اسے اپنی کرپشن پر ناز نہیں ہونا چاہیے, اسے اپنی لوٹ مار پر ناز نہیں ہونا چاہیے. بھئی یہاں تو جو جتنا بڑا کرپٹ ہے اتنی جلدی اسمبلی میں آ جاتا ہے, دیکھیں نا, یہاں تو معیار کچھ اور ہے. لیکن وہاں معیارات کیا ہیں؟ وہاں معیار یہ ہے کہ عبد خدا ہونا لازمی ہے, عبودیت کی منزل پر ہونا لازمی ہے. علی کو اپنا عبد ہونا زیادہ پسند تھا, عبد ہونا علی کو زیادہ پسند تھا. علی کے لیے تخت خلافت کی کوئی زیادہ حیثیت و اہمیت نہیں تھی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علی کو پیغمبر ولی کہہ چکے تھے. پیغمبر تھوڑی قرآن ولی کہہ چکا تھا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے, رسول ہے, اور علی ولی ہے. تو جس کے پاس ولایت کا تخت ہو اسے لکڑی کے تخت کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی ضرورت نہیں. اسی کی طرف جملہ دے رہا ہوں فضائل کا, لکڑی کے تخت کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں. اسی کی طرف میرے چوتھے امام نے اشارہ کیا, ایک بار بھرے دربار میں کہا, او یزید اجازت ہے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پر چڑھ جاؤں؟ جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام. ممبر کی طرف اشارہ کر کے کہا, یزید اجازت ہے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پر چڑھ جاؤں. یہ نہیں کہا کہ یہ ممبر پہ چڑھ جاؤں. کہا نہیں, اگر ہم بیٹھ جائیں تو ممبر ہے, اور اگر ہمارے پاس نہیں تو لکڑی کا ڈھیر. ہم بیٹھ جائیں تو ممبر, اور اگر ہمارے پاس نہیں تو لکڑی کا ڈھیر ہے. تو اب وارثان علم رسول ہے اور ان کا مرتبہ برابر ہے
قرآن کی. میں نے رک کے جملہ کہا تو آپ بھی چپ ہو گئے. مرتبہ برابر ہے قرآن کے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پیغمبر کبھی یہ نہ کہتے کہ میں تم میں 2 ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں. سلامت رہیں آپ. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 برابر کی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ثقلین یعنی ان میں کوئی اوپر نیچے نہیں ہے. لبی لفظ استعمال کیا ثقلین 2 ثقل چھوڑ کر جا رہا ہوں. قرآن اور اہل بیت. قرآن اور میرے اہل بیت. میرے وہ اہل بیت کہ جو میرے خون کا ہی حصہ ہے. بڑی آہستہ سنا آپ نے. پیغمبر نے کیا کہا؟ اطرتی اہل بیتی. صرف یہ نہیں کہا کہ میرے اہل بیت، کہ میری اطرت. اطرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جن کے لیے پیغمبر نے کہا لحم کا لحمی دموں کا دمی، ان کو کہتے ہیں اطرت، کہ جن کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا کا وہ اور قرآن، یہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. دونوں کا مرتبہ برابر ہے. دونوں کا مرتبہ برابر. فرق صرف یہ ہے کہ قرآن بولتا نہیں، جی تیرے سلامت رہے، اور یہ بولتے، یہ گفتگو کرتے. یہ قرآن ناطق ہے، وہ قرآن صامت ہے. بچے بچپن سے سن رہے ہیں نا بھائی یہ باتیں کہ قرآن صامت اور اہل بیت قرآن ناطق، بولتا ہوا قرآن. اب چونکہ پیغمبر نے کہہ دیا تھا کہ بولتا ہوا قرآن، تو ضروری تھا. مصائب نہیں، فضائل کا جملہ ہے اور اس پہ ہاتھ اٹھا کے داد دینا. اب چونکہ پیغمبر نے کہہ دیا تھا کہ بولتا ہوا قرآن، تو پیغمبر کی زبان کی لاج رکھنا تھی. اس لیے حسین نیزے پر بول رہے تھے. یا علی، توجہ فرما لیا آپ نے. اس لیے حسین نیزے پر بولے تاکہ میرے نانا کی کہی ہوئی بات سچی ثابت ہو جائے. یہ بولتے ہوئے قرآن ہے، یہ گفتگو کرتے ہوئے قرآن ہے، یہ بات کرتی ہوئی وحی الہی ہے. تو پیرالل، دونوں کا مرتبہ برابر ہے. اس لیے کہا یہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت. تنہا قرآن نہیں. اس لیے کہ اگر تنہا قرآن چھوڑ کے جائیں، توجہ ہے، تنہا اگر قرآن چھوڑ کے جاتے تو پھر قرآن کے ساتھ بھی وہی ہوتا جو توریت و انجیل و زبور کے ساتھ ہوا. تنہا قرآن کو چھوڑ کر نہیں گئے. امت کے حوالے قرآن کو کر کے نہیں گئے کہ جیسے چاہنا اپنی مرضی سے قرآن سمجھ لینا. نہیں، خطبہ غدیر اٹھا کے پڑھیے. پیغمبر نے یہی کہا تھا جب کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس کے بعد علی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا اگر اب میرے بعد تمہاری سمجھ میں قرآن کی کوئی آیت نہ آئے تو علی سے پوچھنا. ارکان اسلامی پوچھنا ہو، شریعت کی باتیں پوچھنا ہو، فقہ کی باتیں پوچھنا ہو، مسائل ارکان اسلامی پوچھنے ہو، یہ علی ہے. علی کے پاس میرا سارا علم موجود ہے. علی کو علم رسول پر ناز تھا. علی وارث علم رسول ہے، تبھی تو علی نے سلونی کہا. اگر کسی اور کو بھی زبان چسائی ہوتی 13 رجب کو تو وہ بھی کہہ دیتا سلونی. علی نے کہا سلونی. اب یہ ہے وارثان علم رسول، وارثان علم قرآن. تو اب قرآن تو ہو جاتا ہے بعض اوقات خاموش. اس لیے قرآن اطرت کے ساتھ چھوڑ کر گئے. دیکھو اپنی طرف سے من مانی تعویلیں نہ کرنا. جس نے میرا جملہ محفوظ کیا، اپنی طرف سے من مانی تعویلیں نہ کرنا، خبردار. قرآن نے کہہ دیا کہ ہم نے 2 قسم کی آیتیں اتاری ہیں. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. کہا کہ ہم نے 2 قسم کی آیتیں اتاری ہیں، ایک محکم، ایک متشابہ. تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے نا، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں سازشیں پل رہی ہوتی ہیں، وہ محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور من مانی تعویلیں کرتے ہیں. من مانی تعویلیں. اب یہ من مانی تعویلوں کی اجازت نہیں. ہمارے ہاں قرآن کی کسی بھی آیت کی تفسیر اس وقت تک حرام ہے جب تک اس میں معصوم کا کوئی قول شامل نہ ہو. ہمارے ہاں معصومین نے بتایا تفسیر بالرائے حرام ہے. تفسیر بالرائے حرام ہے. ہمارے علماء کو دیکھ لیجئے، سب نے معصوم کے اقوال کے مطابق تفسیر قرآن کی ہے. تفسیر بالرائے، تفسیر بالرائے، تفسیر بالرائے. سمجھے؟ تفسیر بالرائے کا دوسرا نام ہے قیاس.
قیاس ہمارے یہاں باطل ہے، قیاس باطل ہے، قیاس ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ معصوم نے کہہ دیا تھا کہ سب سے پہلا قیاس شیطان نے کیا تھا، سب سے پہلا قیاس شیطان نے کیا. جب پیغمبر کے اقوال موجود ہیں تو پھر کسی کے قیاس کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی کے تفسیر بالرائے کی ضرورت نہیں ہے. تو دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں میرے ساتھ سارے کے سارے، ایک قرآن، ایک اہل بیت. اب جو اہل بیت بتائیں وہی تفسیر ہے قرآن کی، اس لیے کہ میں نے ان تک اپنا علم منتقل کیا. پیغمبر بتا رہے ہیں میں نے ان تک اپنا علم منتقل کیا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ امت تک بھی تو علم منتقل کیا تھا؟ کہہ سکتا ہے. 23 سال پیغمبر نے مسجد نبوی کی منبر پر بیٹھ کر قرآن کی آیتوں کی تفسیر بیان کی ہے، تو یہ بھی تو علم منتقل ہوا، دوستوں تک بھی تو کیا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ دوستوں کو بھی تو علم دیا، تو ہم کہیں گے کہ فرق ہے بھائی اور نواسوں اور بیٹی کو جو علم دیا جیسے دیا اس میں اور دوستوں کے علم دینے میں فرق ہے. فرق ہے، فرق ہے. کیسے دیا، علم کیسے منتقل ہوا؟ جیسے 13 رجب کو علی تک علم گیا ویسے ہی 3 شعبان کو حسین تک گیا، ویسے ہی 15 رمضان کو حسن تک گیا. کسی کو زبان نہیں چسائی سوائے اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کے، اپنے نواسوں کے. زبان چسائی ہے، یہ زبان نہیں، یہ زبان نہیں، یہ علم رسول تھا. چپ ہو گیا. اب مجھے دلیل دینا پڑے گی، وقت میرے پاس مختصر ہے اور تیزی سے مجھے بڑے مسائل طے کرنا ہے. تھوڑا سا وقت دے رہے ہیں آپ مجھے، کہیں آپ کو ضروری کام سے جانا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ضروری کام کوئی نہیں ہونا چاہیے. بس اپنے دائرے وقت میں گفتگو کو کامل کرنا ہے. زیادہ وقت لینے کا عادی نہیں ہوں میں، لیکن چاہتا ہوں کہ ایک ایک آدمی تک پیغام پہنچتا چلا جائے. یہ جو کچھ بھی پیغمبر کے نواسوں اور بھائی تک علم آیا ہے یہ پیغمبر کے لعاب کا اثر ہے. لعاب کے ذریعے، پیغمبر کے لعاب کے ذریعے جو علم گیا ہے وہ کسی اور تک نہیں گیا. پیغمبر نے اپنے کسی یار کو یا کسی یار کے بیٹے کو اپنی زبان نہیں چسائی. بھائی چلیے 13 رجب تو اسلام کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا، لیکن 4 ہجری 3 شعبان، اس وقت تو 4 ہجری تک تو مدینہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا. تو مجھے بتاؤ 3 شعبان کو حسین کے علاوہ بھی تو آس پاس کچھ بچے پیدا ہوئے ہوں گے. یہ صرف لعاب دہن حسین کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر کو معلوم ہے کہ میرے علم کا وزن وہی اٹھا سکتا ہے جس میں اتنا ظرف ہو جتنا میرا علم کا ظرف ہے. جس میں اتنا ظرف ہے میرے علم کا وزن وہی اٹھا سکتا ہے. تو اب میں نے کہا اور آپ چپ ہو گئے کہ یہ پیغمبر کا لعاب والا علم جو ہے نا یہ کسی کے پاس نہیں پہنچا. اس میں سارا کا سارا علم ہے، اس میں سارا کا سارا علم ہے. توجہ ہے، اجازت. ابھی 2 دن پہلے تو آپ نے سارے معاملات سنے ہیں، 2 دن گزرے ہیں نا، دوسرا دن ہے آج. 13 رجب آپ نے منائی ہے اور بچپن سے آپ سن رہے ہیں کہ ایک بار علی پیغمبر کی گود میں آئے. جب بنت اسد کعبے میں داخل ہوئی ہے تو کعبے کی دیوار شق ہو گئی. بنت اسد اندر چلی گئی، کعبے کی دیوار بند ہو گئی. کعبے کی دیوار بند ہو گئی. پیغمبر جب داخل ہونے لگے تو میرے گھر کی روایت میں لکھا ہے کہ کعبے کی دیوار پھر ٹوٹی. اسی دیوار سے پیغمبر خانے کعبہ میں داخل ہوئے، اس لیے کہ دروازے میں کوئی چابی لگ نہیں رہی تھی. دروازے پہ تالا لگا ہوا تھا اور اتنی چابیاں داخل گئیں، دروازہ نہیں کھل رہا تھا. تو پیغمبر مسکرا کے دیوار کی طرف آئے، دیوار نے پھر راستہ دیا. پیغمبر داخل خانہ کعبہ ہوا، علی کو اپنی آغوش میں اٹھایا. وہ علی جس نے ابھی تک 3 دن ہو گئے تھے آنکھ ہی نہیں کھولی. علی کی آنکھیں بند. کہا چچی لائیے میرے بھائی کو مریض. پیغمبر نے اپنی گود میں علی کو لیا. جیسے ہی آغوش رسالت کی حرارت محسوس کی علی نے آنکھیں کھول دی. یہ تو میرا ہی نور کا دوسرا ٹکڑا ہے، یہ تو میرے ہی نور کا دوسرا ٹکڑا. آنکھیں کھول دی. آنکھیں 4 ہوئی. 4 آنکھیں ہو گئی نا، 2 ولایت کی 2 رسالت کی. آنکھیں 4 ہو گئی. دونوں نے ایک دوسرے دیکھا، مسکرائے. ابھی تک نبی نے کچھ کہا نہیں، ابھی تک کچھ نہیں کہا. ایک بار علی نے دہن کھولا. علی نے دہن کھولا. پیغمبر نے مسکرا کے اپنی زبان علی کے دہن میں داخل کی. علی نے زبان کو چوسنا شروع کیا. پیغمبر نے زبان باہر نہیں نکالی جب تک علی سیر نہیں ہو گئے. اور علی نے خود دہن کھولا تو پیغمبر نے زبان باہر نکالی. سمجھ گئے جتنا علم جانا تھا جا چکا.
جتنا علم جانا تھا جا چکا. اب پیغمبر بولے. سمجھو نا, ان روایتوں کو بعض لوگ چھپاتے ہی اس لیے ہیں. یہ روایت ہم فضیلت علی میں نہیں پڑھ رہا ہے بھائی, اس روایت میں فضائل علی نہیں پڑھ رہا ہے. اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, بھائی اس روایت میں ہم فضائل علی نہیں پڑھتے. اس روایت میں کس کی فضیلت ہے ابھی معلوم ہو جائے گا. ایک بار جیسے ہی علی نے دہن کھولا, پیغمبر نے زبان باہر نکالی, اب نبی بولے یا علی کچھ سناؤ, یا علی کچھ سناؤ. یا علی کچھ سناؤ. تو اب علی بتائیں گے کہ علم رسالت کیا ہے. نہیں, جملہ اور ذرا آگے بڑھا دو. علی بتائیں گے کہ لعاب رسالت کیا ہے. اس لعاب رسالت میں کیا ہے. جیسے ہی کہا یا علی کو سناؤ, تو ایک بار علی مخاطب ہوئے, گویا ہوئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول حکم دے اور کوئی اس کا اتباع نہ کرے, اور کوئی بھی نہیں, علی اتباع نہ کرے. رسول کہہ رہے یا علی کو سناؤ. ایک بار علی گویا ہو, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ابھی تو رسالت کا اعلان بھی نہیں ہوا. یا رسول اللہ کہنا سنت علی ہے. یہ جتنے بھی انسان آج تک یا رسول اللہ کہہ رہے, یہ سب علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. توجہ فرمائیے گا, آپ بالکل موضوع سے متصل ہونے والا. صرف چونکہ آپ خاموش ہوئے تو مجھے گوشہ آپ کے حوالے کرنا پڑ رہا کہ یا رسول اللہ کیا سناؤ. توریت کہے تو توریت, زبور کہے تو زبور, انجیل کہے تو انجیل, اور قرآن کہے تو قرآن. یعنی علی نے بتایا, او بے خبر مسلمانوں, یہ لعاب رسول نہیں ہے. اس لعاب میں توریت بھی ہے, انجیل بھی ہے, زبور بھی ہے, قرآن بھی ہے. اس لعاب میں چاروں کتابوں کا علم موجود ہے. اور علی نے توریت بھی سنائی, زبور بھی سنائی, انجیل بھی سنائی, اور قرآن بھی سنائی. اور قرآن کی آیت سورہ مومنون کی سنائی, قد افلح المومنون. وہاں سے علی نے قرآن کی آیتیں سنائی. چاروں کتابوں کی آیتیں علی نے تلاوت کی. اب میں نے کہا نا, یہ فضیلت علی نہیں پڑھ رہے ہم, یہ فضیلت رسول ہے. بھائی یہ روایت فضیلت رسول ہے کہ علی نے بتایا. فضائل رسول کا یہ گوشہ ہے کہ لعاب دہن رسول میں ہر علم موجود ہے. اب جیسے ہی علی نے چاروں کتابوں کی آیت تلاوت کر دی, سنیں گے, رسول کی گود میں ہے نا علی, اور چاروں کتابوں کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں. جب آیتیں تمام کر دی, تلاوت تمام کر دی, تو اب رسول نے کہا یا علی, اگر موسیٰ ہوتے تو کہتے علی تم نے مجھ سے بہتر توریت پڑھی ہے. اگر داؤد ہوتے تو کہتے علی تم نے مجھ سے بہتر زبور پڑھی ہے. اگر عیسیٰ ہوتے تو کہتے علی تم نے مجھ سے بہتر انجیل پڑھی ہے. رسول نے کیا کہا, اگر موسیٰ ہوتے تو یہ کہتے, اگر داؤد ہوتے تو یہ کہتے, اگر عیسیٰ ہوتے تو یہ کہتے. اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ اپنے دور میں توریت پڑھ رہے تھے, رسول سن رہا تھا. عیسیٰ اپنے دور میں انجیل پڑھ رہے تھے اور مصطفیٰ سن رہے تھے. زبور اپنے دور میں داؤد پڑھ رہے تھے اور مصطفیٰ سن رہے تھے. تبھی تو کہا کہ میں ان تینوں نبیوں کی تلاوت کی گواہی دیتا ہوں. تو اب یہ ہے قرآن اور یہ ہے اہل بیت, اور یہ سارا کا سارا علم اہل بیت کے پاس. تو جو احترام قرآن کا ہے وہی احترام اہل بیت کا ہے. میرے ساتھ, جو احترام قرآن کا ہے وہی احترام اہل بیت کا ہے. بھائی اہل بیت میں 14 معصومین کو تو آپ جانتے ہیں کہ اول سے لے کے اور آخری تک کیا مرتبے ہیں, کیا احترام ہے, کیا فضیلت ہے, کیا رفعت ہے, کیا فضائل ہے, کیا معجزات ہیں, کیا صفات ہیں, سب کو جانتے ہیں. پہلے سے لے کے آخری تک 14 کے 14 کو آپ جانتے ہیں. اور جیسے ان کا نام آتا ہے آپ کے دلوں کا سر جو ہے وہ سجدے میں جھک جاتا ہے. آپ کے قلب کا جو فرق ہے وہ سجدے میں جھک جاتا ہے. اتنا احترام ہے نا. ہمارا احترام یہ ہے کہ ہمارے سامنے معصوم کا نام آ جائے ہم جھک کے درود پڑھتے ہیں. یہ ہے ہمارا احترام, ہے کہ نہیں. پہلے کا نام آیا, دوسرے کا, تیسرے کا, چوتھے کا, پانچویں کا, چھٹے, ساتویں, آٹھویں, نویں, 10ویں, 11ویں, 12ویں, ہمیں بتائیں احترام کیا ہے. اب ان سے پوچھو, ان 14 سے پوچھو کہ ان کی نگاہ میں احترام قرآن کیا ہے. ان کی نگاہ میں احترام قرآن کیا ہے. ان کی نگاہ میں احترام قرآن وہی ہے جو پیغمبر کی نگاہ میں احترام وحی الہی تھا. اب جملہ دے رہا ہوں, ہے میرے ساتھ سارے, اور یہ جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے, ایک عام انسان, شریعت کا ایک اصول ہے, شریعت کی ایک شک ہے کہ جب انسان کوئی قرآن پڑھ رہا ہو
ایک تو پہلا شرط یہ ہے کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اسے سلام نہ کرنا، اس لیے کہ جواب سلام واجب ہو جاتا ہے، تو نماز پڑھتے ہوئے کو سلام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور جو قرآن پڑھ رہا ہو تو جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ ویسے ہی بیٹھا رہے گا، اگر اس کے سامنے کوئی کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ آ جائے، جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ بیٹھا رہے گا، اس کے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بہت بڑا کلام پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے۔ تو عام انسان کے لیے یہ حکم ہے کہ جب قرآن پڑھے تو کسی کے احترام میں کھڑا نہ ہو۔ پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے، پہلے میرے ساتھ آ جائیں، یہ بات پہنچ گئی نا اب تک؟ عام انسان کے لیے یہ حکم ہے کہ جب ایک عام انسان قرآن پڑھ رہا ہو تو وہ کسی کے احترام میں کھڑے نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن پڑھ رہا، وہ بڑا کام کر رہا، ٹھیک ہے؟ تو پھر معصوم جو ایک عام انسان کے لیے واجب ہوتا وہی معصوم کے لیے اوجب ہوتا، تو پھر معصوم پر بھی کسی کا احترام واجب نہیں ہے۔ ایک عام انسان جب قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ کسی کے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا، اور جب معصوم قرآن پڑھ رہا ہو تو وہ تو اور کھڑا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک تو قرآن پڑھ رہا ہے اور پھر خود سب سے بڑا ہے، بھائی خود معصوم ہے نا، خود اللہ کا خلف ہے، خود امام ہے، خود ولی ہے، ایک تو قرآن پڑھ رہا ہے اور پھر ولی ہے، تو وہ کسی کے احترام میں کھڑے نہیں ہوگا، معصوم کسی کے احترام میں کھڑے نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بار روایت نے لکھا کہ میرا مولا حسین قرآن کی تلاوت کر رہا تھا بیٹھے ہوئے، میرا مولا حسین اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ ایسے میں سامنے سے علی کی بڑی بیٹی زینب آ گئی، جیسے ہی زینب آئی حسین نے قرآن کو چھوڑا، زینب کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ایسی آسانی سے سنو گے بھائی، میں نے فضیلت انبار لگا دی آپ کے سامنے، زینب کے احترام میں۔ فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے، بی بی کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، کہہ دوں جملہ، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ مجھ سے بانیانی مجلس نے کہا کہ بی بی کے فضائل پڑھنے ہیں، اس لیے کہ لوگ وہاں تک آج تک پہنچے نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ویسے ہی سننا ہے جیسے آپ علی کے فضائل سنتے ہیں۔ شہزادی کا مرتبہ کوئی کم نہیں ہے، صرف ام المصائب ہی نہیں ہے، ام الفضائل بھی ہیں۔ ہے کوئی بی بی کے ذکر پر بولنے والا؟ خاموش کیوں بیٹھے؟ صرف ام المصائب نہیں، ام الفضائل بھی ہے، ام الفضائل بھی ہے۔ اب یہ کوئی معمولی میں نے روایت آپ کے حوالے نہیں کی کہ حسین جیسا بولتا ہوا قرآن اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کہ جو سارا کا سارا قرآن وحی الہی ہے، اور اس ناطق قرآن کو دیکھو کہ وہ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر اگر کسی کے احترام میں کھڑے ہو رہا ہے تو حسین نے بتا دیا، ہائے ہائے ہائے، حسین نے بتا دیا کہ قرآن اور زینب کا احترام برابر ہے۔ شہزادی کا ذکر آپ سننا تو بڑے احترام سے سننا، کہا کہ یہ ہے بنت علی، علی کی بیٹی۔ کیا کوئی آسان لفظ ہے یہ؟ بنت علی نہیں سمجھ رہے آپ، بنت علی، صرف علی کو نام کی حیثیت سے نہ لو، صرف علی کو نام کی حیثیت سے نہ لو، پہلے علی کے معنی معلوم کرو، علی کے معنی معلوم کرو کہ علی کے معنی کیا ہے، لفظ علی کے معنی کیا ہے۔ تو لغت عرب نے لکھا علی کے معنی کیا ہے، لغت عرب نے لکھا ما لیسا فوق الشیء، علی اسے کہتے ہیں جس سے اوپر کوئی شے نہ ہو۔ جی ہاں سلامت رہیں آپ، خدا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ علی اسے کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی چیز بلند نہ ہو، اس کی بیٹی ہے زینب۔ ہاں جیتے رہے، جو مجھے داد دے رہے ہیں میں ان کو سلام کر رہا ہوں، اس لیے کہ بی بی کے ذکر پر ایسے ہی بولنا چاہیے۔ آپ نے بہت کم فضائل سنے ہوں گے لیکن بی بی کا فضیلت سنتے ہوئے بولنا ضروری ہے۔ اس علی کی بیٹی جس کے اوپر کوئی نہیں سوائے اللہ کی، سوائے اللہ۔ لغت عرب نے معنی لکھے ہیں تو میں کیا کروں؟ علی کے معنی جس سے اوپر کوئی بلند نہ ہو، اتنا بلند کہ کوئی اور بلندی اس سے بلند نہ ہو، اگر کوئی اور بلندی اس سے بلند ہو جائے گی تو پھر وہ علی ہوگا۔ سلامت رہے، پھر وہ علی ہو جائے گا، یعنی علی سے بلند کوئی نہیں۔ یہ دو کے ہی نام ہیں بھائی، علی نام کے سینکڑوں گزر گئے، ہزاروں گزر گئے، اس مجمع میں بھی بہت سے لوگ علی نام کے بیٹھے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ تو نام ہونا الگ ہے اور اس میں با مسمہ ہونا الگ ہے۔ تو اپنی فضیلتوں کے اعتبار سے سب سے بلند علی نام کے دو ہی گزرے، یا آسمانوں والا یا ابو طالب کا بیٹا۔ توجہ فرمائیے آپ نے، اسے کہتے ہیں علی کہ جس سے بلند کوئی نہ ہو، اس بلند کی بیٹی کا نام ہے زینب۔
علی ہے کون؟ علی نے فخریہ ہر مقام پر. دیکھیے میں نے اسی لیے جملہ کہا کہ علی کو اپنا بندہ ہونے پر ناز ہے. علی اس بات پر ناز کرتے کہ میں عبد ہوں, میں عبودیت کی منزل پر, میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اس کو سجدہ کرتا ہوں. علی کو اپنے سجدوں پر ناز ہے, علی کو اپنی نمازوں پر ناز ہے, علی کو اپنی عبادتوں پر ناز ہے. اور پھر علی نے کہہ بھی دیا کہ پروردگار یہ میرا مقام فخر ہے کہ تو میرا خدا ہے, اور یہ میرا مقام شکر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. یہ میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ تو میرا خدا ہے. تو یہ وہی کہہ سکتا ہے جو اسے پہچانتا ہو. بڑی آسانی سے سن لیا بھائی, یہ جملے وہی کہہ سکتا ہے جو اللہ کو پہچانتا ہو. اور اللہ نے علی کو کوئی معمولی عہدہ نہیں دیا. علی کو اللہ نے قرآن میں خلیفہ نہیں کہا, خلیفہ نہیں کہا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی خلیفہ کیوں نہیں کہا علی کو؟ ابھی تو میں نے 3 خلیفاؤں کے نام لے لیے, حضرت آدم, حضرت داؤد, حضرت ہارون, ٹھیک ہے. علی کو اللہ نے قرآن میں خلیفہ نہیں کہا. کیوں بھائی علی کو خلیفہ کیوں نہیں کہا؟ کہہ دیتا تو آیت ہو جاتی اور بات بڑی جم جاتی. بخاری صاحب, فاروق صاحب, پھر کسی دلیل کی ضرورت نہ رہتی. قرآن میں کہہ دیتا علی خلیفہ, کیوں کہہ دیتا بھائی؟ اللہ نے کہا, میں ذرا آہستہ سے کہہ رہا ہوں, آپ آہستہ سے نہیں سنیے. اللہ نے یہ قدرت کی فکر ہے جو آپ کے حوالے کر رہے کہ پروردگار نے علی کو قرآن میں خلیفہ نہیں کہا. اس لیے نہیں کہا کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ جو میرے پاس منصب ہے وہ علی کے پاس جائے. تو اللہ کے پاس کون سا منصب ہے؟ اللہ کے پاس منصب ہے کہ وہ ولی ہے. اللہ کے پاس ولایت ہے, اللہ کے پاس ولایت ہے. اس لیے اس نے کہا کہ انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ ہے. تو اس نے کہا جو میں ہوں وہی تو علی کو کہہ رہا ہوں, یا میں ولی, یا میرا محبوب ولی مصطفیٰ ولی, یا علی ولی. تو اس کا مطلب ہے کہ ولایت خلافت سے بڑی ہوتی ہے, ولایت خلافت سے بلند ہو جاتی ہے. اس لیے علی صاحب ولایت ہے. اور اللہ نے جہاں اپنے کو ولی کہا ہے وہیں محمد و علی کو ولی کہا, محمد و علی کو اسی مقام پر ولی کہا. تو اللہ ولایت کے تحت, میرے جملے ضائع نہ ہو میرے عزیزو, بڑی محنت آپ سے کر رہا ہوں میں اس وقت. دیکھیے ولایت کسے کہتے ہیں, بس بات ختم ہو رہی ہے, 10 منٹ کی بات رہ گئی. ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے نظام کو چلانا, اسے کہتے ہیں ولایت. ولایت کسی بھی ملک کا نظام جہاں سے چل رہا ہو تو اسے کہتے ہیں ولایت. ایک زمانے میں لندن کو ولایت کہا جاتا ہے کہ بھئی ولایت جا رہے ہیں, ولایت جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انگریزوں کی حکومت تھی پوری دنیا پر اور وہیں سے سارا نظام چل رہا تھا. تو UK کو, لندن کو جو ہے ولایت کہتے تھے, بھئی ولایت جا رہے ہیں, یعنی وہاں سے ولایت چل رہی ہے. یہ چھوٹی موٹی ولایت ہے جو آج ختم ہی ہو گئی. یہ والی ولایت لے کے علی کیا کرتے؟ علی تو آج بھی ولی ہے, علی تو آج بھی ولی ہے. ولایت تو ہے علی کے پاس, اس لیے کہ قرآن جب تک ہے تب تک آیا ولایت زندہ ہے, اور جب تک آیا ولایت زندہ ہے اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے اور علی ولی ہے. بات آپ تک پہنچ گئی؟ تو علی کے پاس ولایت ہے. تو ولایت کہتے پورے ملک کے نظام چلا دے کر. اب یہ نظام ملک کا کوئی چھوٹا سا ملک نہیں ہے, یہ اللہ کا ملک. اللہ کا ملک کوئی معمولی ملک نہیں ہے. اللہ خالق کائنات ہے, خالق عالمین ہے, اور مسلسل خلق کر رہا ہے. یہ اللہ کا ملک ہے. پوری دنیا, پوری کائنات اللہ کا ملک. صرف یہی نہیں, اس ملک میں اللہ کے اختیارات بھی آ جاتے ہیں. یعنی پیدا کرنا یہ بھی اللہ کا ملک ہے, زندہ کرنا یہ اللہ کے ملک کی صفت ہے, مار دینا, بولے جاؤ, یہ بھی اللہ کے ملک کی صفت ہے. یعنی زندگی دینا ملک الہی کی صفت, موت دینا ملک الہی کی صفت, ثواب دینا ملک الہی کی صفت. یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں, میں پڑھ نہیں رہا, یہ ساری قرآن کی آیتیں. چلو میں پڑھ دیتا ہوں. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. آسمان اور زمین کا ملک اللہ کے لیے ہے, وہی زندہ کرتا ہے, وہی مارتا ہے. اب سمجھے, یہ ساری آیتیں بھی میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. زندگی دینا اللہ کا ملک, موت دینا اللہ کا ملک, ہر شے پر قدرت اللہ کا ملک, ثواب دینا اللہ کا ملک, عذاب دینا اللہ کا ملک. جتنے چاہے بیٹے دے دے, یہاں بولے من یشاء اناسم و یہاں بولے من یشاء ذکورا. سورہ شورى میں کہہ دیا جسے جتنے چاہے بیٹے دے دے, جتنی چاہے بیٹیاں دے دے, یہ بھی اللہ کا ملک ہے. جو چاہے کرے یفعل ما یشاء, یہ بھی اللہ کا ملک ہے. یخلق ما یشاء, جو چاہے خلق کرے, یہ بھی اللہ کا ملک ہے.
اور ایک بار اللہ نے کہا آئے ہائے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے۔ تو اللہ کے ملک میں زندگی دینا بھی ہے، موت دینا بھی ہے، ثواب دینا بھی ہے، عذاب دینا بھی ہے، جو چاہے کرنا بھی ہے، ہر شے پر قدرت بھی ہے، جو چاہے خلق کرنا بھی ہے، یہ سارے اختیارات اللہ کے ملک میں ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے میں جسے چاہتا ہوں اپنا ملک دے دیتا ہوں۔ تو اب اللہ سے پوچھو پروردگار تو کس کو ملک دے رہا ہے؟ تیرا ملک ہے کس کے پاس؟ ایک بار آواز دی تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ تو ملک خدا جس کے پاس آ جائے وہ زندگی بھی دیتا ہے، وہ موت بھی دیتا ہے، وہ ثواب بھی دیتا ہے، وہ عذاب بھی دیتا ہے، وہ خلق بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ کا ملک ہے، جس کے پاس پہنچے گا اختیار کے ساتھ پہنچے گا۔ تو اللہ ناز کے ساتھ اور پھر اللہ نے ختم ہو رہی ہے بات، اور بہت بڑا جملہ فضائل کا، بی بی کے فضائل کا بہت بڑا جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، میں بھولا نہیں ہوں موضوع، صرف بی بی کا ایک فضیلت آپ کے حوالے کرنا ہے، اس لیے اتنی تیاری۔ سوچے بی بی کتنی عظمت کی مالک ہے کہ جس کا ذکر کرنے کے لیے پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے، ایسی آسانی سے بی بی کا نام نہیں لے لیا جاتا۔ بی بی کا فضیلت، بی بی کے فضائل ایسے نہیں پڑھے جاتے۔ اب یہ سارے کے سارے اللہ کے ملک کے فضائل ہیں، اور اب اللہ چاہتا ہے کہ انسان پہچان لے کہ میرا ملک ہے کس کے پاس۔ اب چاہتا ہے کہ انسان پہچان لے کہ میرا ملک ہے کس کے پاس۔ کیسے پہچانتے ہو؟ اگر صدر مملکت پہچانو گے، ارے بھائی یہ رہے صدر مملکت، کیسے پہچانو گے؟ چہرہ، بھائی سامنے سے آپ نے دیکھا بھائی وہ صدر مملکت آ رہے ہیں، میں کہوں گا آپ نے کیسے پہچانا؟ بھائی یہ صدر ہے، میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے، چہرہ دیکھ کے پہچان لیا یہ صدر مملکت ہے۔ تو اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ میرا چہرہ دیکھ کر پہچانو، ہاں میرا چہرہ دیکھ کر پہچانو۔ تو اللہ نے چاہا کہ دنیا کو بتائے کہ میرے اختیارات کا مالک کون ہے، میرے اختیارات کا ناظم کون ہے۔ تو اللہ نے علی کو اسی لیے وجہ اللہ کہا، پیغمبر نے کہا علی اللہ کا چہرہ ہے، یہ علی اللہ کا ہاتھ ہے، یہ علی اللہ کی آنکھ ہے۔ تو چہرہ دکھا دیا کہ یہ ہے اللہ کا چہرہ، اور اس چہرے پر اللہ کو فخر ہے، اس لیے کہ اللہ نے بسط فخر بنایا ہے کہ ٹیڑے میڑے تم جیسے انسان جو پیدا ہو جاتے تم جیسے، مطلب تم جیسے، آپ کی بات نہیں کر رہا، ٹیڑے میڑے یہ فرعون، شداد، نمرود جیسے، ان تینوں جیسے پیدا کر کے کیا اللہ فخر کرے گا؟ اللہ فخر اس بات پر کرتا ہے کہ میں محمد کا خالق ہوں، میں علی کا خالق ہوں۔ باقی مخلوقات تو خلق ہوئے چلی جا رہی ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین، وہ اس نے اسی لیے کہا ہے کہ بہترین خلق کیا اس نے، اپنے محبوب کا خلق کرنے کے بعد کہا بہترین خالق ہوں میں، بہترین خالق ہوں میں۔ توجہ فرمائیے آپ نے، تو چہرہ دکھا دیا، کہا یہ ہے میرا چہرہ، یہ ہے میرا چہرہ، اور یہ ہے ہاتھ جس کے دستے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو الوہی اختیار کی زینت کو کہتے ہیں علی۔ پہلے تو مجھ سے وعدہ کریں میرا جملہ ضائع تو نہیں کریں گے، سلامت رہیں آپ۔ اب جملہ دے رہا ہوں، الوہی اختیار کی زینت کو کہتے ہیں علی، اور علی کی زینت کو کہتے ہیں زینب۔ جیتے رہیں آپ، سلامت رہیں۔ یا علی، جو اپنے باپ کی زینت ہو، جو اپنے باپ کی زینت، ہر بیٹی اپنے باپ کی زینت نہیں، ہر بیٹی، جیتے رہے سلامت رہیں آپ۔ کسی باپ نے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی میری زینت ہے، اور کسی باپ نے نہیں کہا، باپ تو اور بھی گزرے، بھائی باپ کو ابو کہتے ہیں نا، توجہ ہے۔ اب بی بی کا نام اللہ نے رکھا، یہ زینب ہے، یعنی یہ اپنے باپ کی زینت ہے، یعنی علی کی زینت ہے، علی کی زینت ہے، علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ کائنات میں دو ہی بیٹیاں ایسی گزری ہیں جو اپنے باپ کی زینت کہلائیں، سلامت رہیں۔ کائنات میں دو ہی بیٹیاں ایسی گزری ہیں جو اپنے باپ کی زینت کہلائیں، یا تو مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ جسے ام ابیہا کہا گیا، یا زینب جسے زینب کہا گیا۔
یا بنت علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے کہ ایک گوشہ اور پیش کر دیں؟ بس میرا وقت کامل ہو چکا ہے لیکن ایک گوشہ اور پیش کروں آپ. دیکھیے علم امامت اور نیابت امامت. نائب امام کس کو ہونا چاہیے؟ بھائی میں نے لباس پہن لیا, ٹوپی شیروانی پہن لی اور میں کہہ دوں میں نائب امام ہوں. نائب امام کس کو کہتے ہیں؟ نیابت امامت کوئی معمولی ہوتا نہیں. نیابت, امام کی نیابت. یہ نیابت کا لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ جیسے زمین پر آدم اللہ کے نائب خدا. نبی جو ہوتا ہے وہ نائب خدا ہوتا ہے. خلافت کہتے ہیں نیابت کو, یعنی نائب ہونے کو. سمجھ گئے نا نیابت؟ تو نیابت امامت کوئی معمولی بات نہیں. نیابت امامت کا مطلب یہ ہے کہ امامت کے سارے فضائل کی نیابت, امامت کے سارے علوم کی نیابت, اسے کہتے ہیں نائب امام, اسے کہتے ہیں نیابت امامت. میں مصائب نہیں پڑھ رہا, میں فضائل پڑھ رہا ہوں. اور فضائل کی حیثیت سے سننا اس جملے کو. اور فضائل کیا ہیں؟ فضائل یہ ہیں کہ جب میرے وقت کے امام صاحب غیبت امام مہدی الزمان علیہ الصلوۃ والسلام, بآواز بلند درود پڑھے نا, امام زمانہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہم صلی علی, جب غیبت میں گئے تو اس وقت جو غیبت صغرا ہے, 5 برس کی غیبت ہے نا امام کی ظہور سے جو بیچ کا 5 برس گزرا ہے, جب غیبت صغرا ہے تو اس عرصے میں جب امام حسن عسکری اسلام کا انتقال ہو چکا, شہادت ہو چکی, اس عرصے میں امام تو غیبت میں ہے, تو لوگ کیسے ان سے ملاقات کریں, کیسے مسائل حل کریں, کیسے پوچھیں؟ تو اس عرصے میں اپنی پھوپھی سلام اللہ علیہ جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ کو اپنا نائب مقرر کیا امام زمانہ میں. سلامت رہے آپ, سلامت رہے. اب جملہ دینے جا رہا ہوں, ابھی تو پہلے دلیل میں نے دے دی کہ اپنی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ, ہمارے کروڑوں اربوں سلام امام عصر کی والدہ گرامی پر بھی اور امام عصر کی پھوپھی سلام اللہ علیہ. 4 قبور ہے نا سامرہ میں, گنبد کے نیچے 4 قبریں, امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام, امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام, بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہ اور جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ. 4 قبور ہیں, ٹھیک ہے. تو اس عرصے میں جو نیابت امامت ہے وہ جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ کے پاس. تو پوچھا گیا کہ یہ دلیل کیا ہے, آپ نے کیسے ایک خاتون کو نیابت دے دی؟ دیکھو فضائل کی صورت میں سننا, فضائل کی حیثیت سے جملہ سننا, تمہیں قسم ہے جو میں جملہ دینے جا رہا ہوں ہے تو مصائب کا, لیکن فضائل کے حوالے سے سننا. کہا کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ نے امامت کی نیابت, امامت کی نائب, امام کی نائب ایک خاتون کو بنا دیا؟ کہ دلیل میرے پاس سب سے بڑی موجود ہے. کہ وہ کیا دلیل ہے؟ کہا جب کربلا ہو گئی تو زین العابدین ہتکڑیوں میں تھے, وہاں سے لے کے جب تک زین العابدین رہا نہیں ہو گئے نائب امام زینب تھی. جتنے بھی مسائل تھے مولا کہتے تھے امام زین العابدین میری پھوپھی سے پوچھو, میری پھوپھی سے پوچھو. توجہ فرما رہے ہیں, اس علم کی منزل پر ہیں بنت علی, علم کی اس منزل پر کہ نیابت امامت بھی ہے. ختم ہو رہی ہے بات. صرف نائب امامت, صرف نیابت امامت نہیں بلکہ حفاظت امامت. جو سمجھ گئے جملے کو خدا ان کی معرفت میں اضافہ فرمائے. صرف نیابت امامت نہیں, حفاظت امامت, حفاظت امامت.